بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج 24 جمادی الثانی ہے اور آنے والا دن 25 جمادی الثانی خواجہ خواجگاں قبلہ عارفاں سید الاولیاء حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس مبارک ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہیں؟ آپ کے تعارف کے لیے صرف یہ ایک بات ہی کافی ہے کہ آپ حضرت مجدد الف ثانی کے مرشد ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت بی بی مریم، ان کے ذکر کی ایک محفل ہو رہی تھی تو ایک بیان کرنے والے نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا حضرت بی بی مریم کے اور بہت سارے تعارف ہیں لیکن بی بی مریم کے لیے یہ ایک بات کافی ہے ان کے تعارف میں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعارف میں یہ بات کافی ہے کہ آپ مجدد الف ثانی کے مرشد ہیں، آپ کے مرید مجدد ہیں۔ مرید اتنی شان والے ہیں تو شیخ طریقت کی عظمت اور شان کیا ہوگی۔ بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ آپ کے ذریعے پہنچا ہے۔ اس وقت پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، ترکی، افغانستان میں بڑے بڑے آستانے ایسے ہیں جن کا شجرہ طریقت خواجہ باقی باللہ کے ذریعے حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری تک پہنچتا ہے۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں یہ سلسلہ آیا ہے تو خواجہ باقی باللہ لے کے آئے ہیں۔ ایک تو یہ آپ کا احسان ہے اس خطے کے انسانوں پر، اور دوسرا یہ کہ جب یہاں بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا دین اکبری، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، جب علماء کی داڑیاں منڈوائی گئیں، جب مسجدیں گرائی گئیں، جب سور اور کتے کے گوشت کو حلال قرار دیا گیا، جب ہندوستان کے مسلمانوں پہ حج کرنے کی پابندی لگا دی گئی اور فتویٰ جاری کر دیا گیا کہ اب مسلمانوں پہ حج فرض ہی نہیں ہے، اس دور میں جب اس خطے سے اسلام کو مٹایا جا رہا تھا، خواجہ باقی باللہ وہ ہیں جو اس خطے میں تشریف لائے اور آپ نے مسلمانوں کی کشتی کو ساحل مراد تک پہنچایا ہے۔ اسلام کے خلاف جو فتنے اٹھ رہے تھے، آپ خود تو بادشاہ کے دربار میں نہیں گئے لیکن اپنا فیض وہاں تک پہنچایا ہے، اور آپ نے بادشاہ وقت کو، جہانگیر کو، آپ کے فیض کی یہ برکت ہے کہ اسلام کے آگے جھکا دیا ہے۔ فتنہ دین اکبری کو ختم کر کے اسلام کا جھنڈا آپ نے بلند فرمایا ہے۔ اسی لیے یورپ کا اسکالر
PW آرنلڈ، اس کی کتاب ہے دا پریچنگ آف اسلام، محکمہ اوقاف پنجاب حکومت نے اردو میں اس کا ترجمہ شائع کیا ہے اور کتاب کا نام رکھا ہے اشاعت اسلام۔ اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بر صغیر میں اسلام پھیلایا ہے اور ان کی محنتوں کو ضائع ہونے سے مجدد الفسانی نے بچایا ہے۔ اقبال نے بھی یہی بات لکھی، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ تو وہ مجدد الفسانی جنہوں نے فتنہ اکبری کو ختم کر کے اسلام کا پرچم بلند کیا، وہ فیض یاب ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ کے، وہ مرید ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ کے۔ اس بطل جلیل کو اپنی توجہات سے تیار کیا تو حضرت خواجہ باقی باللہ نے۔ تو اس حوالے سے ہم سب کی گردنوں پر احسان ہے حضرت خواجہ باقی باللہ کا کہ ان کی کوششوں سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص نے تمہیں نماز پڑھنا سکھایا، نماز کے مسائل سکھائے، نماز یاد کرائی، جب نماز پڑھ چکو تو اس کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ انسان ہے جو اپنے محسن کی قدر نہ کرے، جو اپنے محسن کا ہی بے ادب ہو، محسن کو ہی نقصان پہنچائے۔ انسان وہی ہے جو اپنے محسن کی قدر کرتا ہے، احسان کرنے والے کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، جب نماز پڑھ چکو تو اس کے لیے بھی دعا کرو جس نے تمہیں نماز سکھائی ہے، نماز پڑھنا سکھایا ہے، مسائل بتائے ہیں، نماز یاد کرائی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس نے نماز سکھائی اس کے لیے تو دعا کرنا چاہیے، تو جن کی کوششوں سے دین ہم تک پہنچا ہے ان محسنوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ جس طرح اپنا نام یاد رکھنا، اپنا تعارف اگر کوئی بھول جائے کہ میرا نام کیا ہے، میرا کس خاندان سے تعلق ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، جو یہ بھول جائے وہ اب نارمل ہوتا ہے، یادداشت ختم ہو گئی۔ تو اسی طرح جو اپنی تاریخ بھول جائے وہ قوم بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، ان محسنوں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے جن کی کوششوں سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے آج 24 جمادی الثانی کو میں آپ احباب کے سامنے حضرت خواجہ خواجگاں کا ذکر کر رہا ہوں۔ کل 25 جمادی الثانی کو آپ کا وصال ہوا، آپ کا عرس پاک دلی میں منعقد ہوتا ہے، دہلی میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ چند گھڑیاں حضرت خواجہ صاحب کے حوالے سے تذکرہ کروں گا، اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی ولادت کابل میں ہوئی، افغانستان میں 1574 عیسوی میں۔ اس وقت ہم 2022 میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو 1574 عیسوی میں خواجہ صاحب کی ولادت کابل شہر میں ہوئی اور 1603 میں آپ کا وصال ہو گیا۔ 39 سال 40 سال آپ نے عمر مبارک گزاری ہے، لیکن کام اتنا بڑا اللہ نے ان سے لیا ہے کہ صدیاں گزر گئیں، آپ کی یاد آج بھی تازہ ہے۔ صرف 39 سال 40 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس حوالے سے 3 مختلف اقوال محققین نے نقل کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ ترک سے تعلق رکھتے تھے، دوسرا قول یہ ہے کہ آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے فاروقی النسب تھے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ آپ حسینی سید تھے۔ یہ بھی محققین نے بیان کیے۔ آپ کے والد گرامی بہت بڑے عالم تھے اور کابل کی حکومت میں جج تھے، جسٹس تھے،
اس دور کے قاضی تھے، اور آپ کے خاندان کے بہت سارے افراد حکومتی عہدوں پر فائز تھے، اس دور کے اعلیٰ افسران تھے، اعلیٰ حکمران تھے، اور لوگوں کا خیال تھا جس طرح اہل خاندان میں ہوتا ہے، خاندان میں کوئی جج ہو، کوئی کرنل ہو، کوئی جرنل ہو، تو آنے والی پوت کے بارے میں بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ ان کے نقش قدم پر ہی چلیں گے، یہ بھی کوئی بڑے افسر ہی بنیں گے۔ پر قرآن کہتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنے قرب کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنی بارگاہ کے لیے جسے چاہتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کی صحیح رہنمائی فرماتا ہے، اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ یجتبی، اللہ چن لیتا ہے، الیہ اپنی بارگاہ کے لیے، اپنے قرب کے لیے، من یشاء جسے چاہتا ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام نے اس آیت کی روشنی میں دو الگ مقامات تصوف میں بیان کیے ہیں، ایک سالک مجذوب، دوسرا مجذوب سالک۔ سالک مجذوب وہ ہوتا ہے جو سلوک کے راستے طے کرتا ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے قرب کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، یہ سالک مجذوب ہے۔ اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو مجذوب سالک ہے، اللہ اپنے فضل سے پہلے اسے اپنے قرب کے مقام پہ فائز کر دیتا ہے، بعد میں وہ سلوک کی منزلیں طے کر لیتا ہے۔ اللہ اسے اپنے فضل سے کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے فضل فرماتا ہے، بعض کو سلوک طے کروا کے اپنے قرب کے مقام تک پہنچا دیتا ہے، اور بعض کو پہلے قرب عطا کر دیتا ہے، بعد میں وہ سلوک کی منزلیں طے کر لیتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے، کبھی اپنی کوشش پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کوشش ضرور کرنی چاہیے، پر نتیجہ اس وقت ہی نکلتا ہے جب اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب کے خاندان میں تو لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے، لیکن آپ کا دل دنیا کی محبت سے سرد ہو گیا، آپ کے دل میں آخرت کی فکر نے جوش مارا، آپ نے دین سیکھنے کو ترجیح دی۔ 8 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، 8 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن تھے۔ پھر آپ نے دینی علوم جو اس دور میں مروج تھے انہیں حاصل کیا، تفسیر، حدیث، فقہ، اس میں آپ نے اپنے دور کے علماء میں ایک بلند مقام حاصل کیا۔ سمرقند کے اندر آپ ایک مشہور عالم تھے۔ پھر آپ کا دل صوفیاء کی طرف، جب دین کا علم حاصل کر لیا تو پھر صوفیاء کی طرف متوجہ ہوئے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، یہ بڑی بڑی ہستیاں، داتا صاحب ہوں یا حضور غوث پاک ہوں یا خواجہ غریب نواز ہوں یا مجدد الفسانی ہوں، انہوں نے پہلے دین کا ظاہری علم حاصل کیا، اس کے بعد یہ صوفیاء کے پاس گئے، روحانیت کی طرف متوجہ ہوئے۔ خواجہ صاحب کئی مشائخ کے پاس گئے، آپ کا نام رضی الدین محمد باقی تھا، آپ کئی مشائخ کے پاس گئے، مجذوبوں کے پاس بھی گئے، کہیں ابھی بیعت نہیں ہوئے۔ خواب میں حضرت خواجہ محمد مقتدیٰ کنگی کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے فرمایا ہم تمہارے راستے میں آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں، ہم تمہارا راہ دیکھ رہے ہیں، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ پھر
حضرت خواجہ محمد مقتدی امکنگی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان سے بیعت کی۔ 3 دن مرشد کریم نے اپنے پاس رکھا اور 3 دنوں میں سلوک کی ساری منزلیں طے کروا کے رسول اللہ کی کچہری میں پہنچا دیا ہے۔ آپ اپنے مرشد کریم کے صرف مرید ہی نہیں تھے، مراد بھی تھے۔ مرشدوں نے خواب میں زیارت کروا کے اپنی طرف بلایا ہے۔ پھر آپ اپنے مرشدوں کی خدمت میں ہی رہے۔ آپ حیران ہوں گے، تاریخ تصوف پڑھ کے دیکھیں، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تو لوگ خدمت کرتے ہیں، پر چیز کو حاصل کرنے کے بعد جب ضرورت مند نہیں رہتے، ضرورت پوری ہو گئی، اب جو دنیا دار ہے وہ تو محسن کی خدمت نہیں کرے گا۔ پر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، بڑے بڑے صوفیاء، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے مرشدوں کے پاس خواجہ عثمان ہارونی کے پاس گئے، انہوں نے بھی 3 دنوں میں سارے منازل طے کرا دیں، پر خواجہ صاحب 20 سال مرشدوں کی خدمت میں رہے، جبکہ سلوکی منازل تو طے کر چکے تھے۔ اس کے بعد 20 سال کیوں خدمت کر رہے ہیں؟ یہ تھا ان کے اندر وہ جذبہ، نعمت کی قدر۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرشدوں نے 3 دن میں منازل تو طے کرا دی، لیکن آپ اپنے مرشدوں کی خدمت میں۔ ایک دن آپ نے خواب دیکھا کہ ایک دیوار پہ پرندہ بیٹھا ہے، وہ اڑ کے آیا اور میرے ہاتھ پہ بیٹھ گیا، اور میں نے اس پرندے کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا ہے۔ صبح اٹھ کے آپ نے یہ خواب اپنے مرشدوں کو سنایا، حضرت خواجہ محمد مقتدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ انہوں نے فرمایا تیاری کرو، تمہاری ڈیوٹی ہندوستان میں لگ گئی ہے، وہاں ایک بہت بڑے ولی ہیں، وہ تمہارے مرید بنیں گے، اور جو نسبت صدیقی تمہیں حاصل ہے، نقشبندی سلسلہ اصل میں حضرت صدیق اکبر کا سلسلہ ہے۔ فرمایا یہ جو تم نے خواب میں دیکھا ہے نا کہ اپنا لعاب دہن اس پرندے کے منہ میں ڈال رہے ہو، نسبت صدیقی تمہارے ذریعے اس ولی کامل تک پہنچے۔ پھر مرشدوں نے جگہ بھی بتا دی کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب مرشدوں کے حکم پہ سمرقند چھوڑ کے لاہور تشریف لائے۔ کچھ عرصہ آپ نے لاہور قیام کیا، اور پھر لاہور سے آپ دہلی تشریف لے گئے۔ باقی عمر آپ نے دہلی میں گزاری۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی میں آ کے ہی آپ کے مرید ہوئے ہیں، اور پھر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب حضرت مجدد الفسانی کو سلوک کی منازل طے کروائیں اور منزل مراد تک پہنچایا، اپنی خلافت عطا کی، تو فرمایا ہم جس مقصد کے لیے اس خطے میں آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ خواجہ باقی باللہ اور حضرت مجدد الفسانی ہم عمر تھے، پیر اور مرید اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ شاید 2 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم عمر تھے۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی اس قدر ادب کرتے تھے حضرت خواجہ باقی باللہ کا کہ آپ کے مکتوبات میں ہے، آپ فرماتے ہیں اگر میرے مرشد سیڑھیاں اتر رہے ہوں اور سیڑھی کی جگہ میرا سر ہو اور وہ میرے سر پہ پیر رکھ کے اترے تو میں اس نعمت کا شکرانہ نہیں کر سکتا جو مرشد کے سینے سے میرے سینے تک پہنچی ہے۔ پھر بھی میں شکرانہ نہیں کر سکتا، پھر بھی میں نے احسان کا حق نہیں ادا کیا اگر میرے سر پہ پیر رکھ کے مرشد گزرے۔ اور یہ تو مرید کا ادب ہے، اور مرشد کتنا کرم فرماتے تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں احمد سرہندی ایسا آفتاب ہے کہ جس کی روشنی میں ہم جیسے ستارے چھپ جاتے ہیں۔ آپ عاجزی فرماتے ہیں،
حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر غور کریں. یہ تو میں نے آپ کی آمد یہاں بیان کی کہ کس مقصد کے لیے تھی. خواجہ صاحب کی سیرت میں 3 باتیں کمال درجے پہ نظر آتی ہیں. یوں تو ہر پہلو سے قابل رشک سیرت اور کردار ہے آپ کا، لیکن 3 باتیں کمال درجے میں تھی. پہلی چیز اخفائے حال، اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا. اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے دور میں تو بڑا مشکل ہے اس بات کو سمجھنا کہ جس دور میں سوشل میڈیا نے ہمیں آپ کے پاس ایک عورت آئی جس کا بچہ چھت سے گرا تھا، اور چھت سے گرنے کی وجہ سے وہ شدید زخمی تھا. آپ کے پاس لے کے آئی تو آپ نے توجہ فرمائی، دم فرمایا، دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ بچہ ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ نہیں فرمانا چاہتے تھے کہ بی بی اس کو لے جاؤ، میں نے دم کر دی ہے، میں نے توجہ دے دی ہے، اب کچھ نہیں ہوگا، یہ ٹھیک ہے. یہ نہیں فرمانا چاہتے تھے. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، تمہارے بچے کی نشانیاں میں نے دیکھ لی ہیں، میرے پاس طب کی ایک کتاب ہے، میں وہ دیکھتا ہوں وہ کتاب کیا کہتی ہے. اب آپ نے کتاب کھولی اور فرما رہے ہیں بی بی فکر نہ کرو، یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے اپنے آپ کو کتاب کے پردے میں چھپا لیا. یہ نہیں فرمایا کہ میں نے دم کی ہے، میں نے توجہ کی ہے لہذا ٹھیک ہو جائے گا، لے جاؤ. نہیں، کتاب کے پردے میں اپنے آپ کو چھپا لیا. چل بلیا چل اوتھے وسیعے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو. یہ واقعہ سینکڑوں دفعہ پیش آیا کہ جب کوئی آپ کے پاس آتا بیعت کرنے کے لیے تو آپ فرماتے نہیں میں نہیں بیعت کروں گا. وہ کہتا جی میں نے تو آپ کی بڑی تعریف سنی ہے، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، بیعت کر لیں. آپ فرماتے جو سمجھ کے تو آیا ہے میں وہ نہیں ہوں. یہ آپ کی عاجزی تھی. جو تو مجھے سمجھ کے آیا ہے نا میں وہ نہیں ہوں. جاؤ اللہ والا تلاش کرو، جب کوئی اللہ والا مل گیا تو مجھے بھی بتانا تاکہ میں بھی اس سے فیض حاصل کروں. اس کیفیت کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہے عاجزی، یہ ہے اخفائے حال، اپنے آپ کو چھپایا. فرمایا اللہ والا تلاش کرو، کوئی اللہ والا مل گیا تو مجھے بھی آ کے بتانا، میں بھی اس سے فیض حاصل کر لوں گا. آپ کی سیرت میں اخفائے حال کمال درجے پہ نظر آتے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جب بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں آپ بزرگ ہیں دعا فرمائیں، تو آپ آگے سے کہتے ہیں نہیں میں تو گناہ گار ہوں، اور ہم جانتے ہیں آپ گناہ گار نہیں ہیں، آپ تو متقی ہیں، تہجد گزار ہیں. تو جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں تو گناہ گار ہوں تو یہ جھوٹ نہیں ہے؟ ذرا فرق تو بتائیں، عاجزی میں اور جھوٹ میں فرق کیا ہے؟ آپ تو نیک ہیں، آپ تو متقی ہیں، تہجد گزار ہیں، اور کوئی آپ کی تعریف کرے تو آپ کہتے ہیں نہیں میں تو گناہ گار ہوں. تو یہ تو جھوٹ ہے. آپ تو نیک ہیں، گناہ گار تو نہیں ہیں. تو جھوٹ میں اور عاجزی میں فرق کیسے ہوگا؟ ان بزرگوں نے فرمایا کہ جب کوئی مجھے کہتا ہے نا تم نیک ہو، تو میں اپنا موازنہ ان نیکوں کے ساتھ کرتا ہوں جو پہلے گزر چکے ہیں. تو وہ بہت نیک تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں میں کہتا ہوں میں تو گناہ گار ہوں. اب بتاؤ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ اس نے کہا جی سچ ہے. بات سمجھ آئی آپ کا؟ حضرت امام حسن بصری کے بیٹے تھے، ان کا لقب مشہور ہو گیا صفی. کیا لقب مشہور ہو گیا؟ سواد والی، صف ہوتی ہے نا صف، تو صفی. یہ کیوں مشہور ہوا؟ انہوں نے 50 سال پہلی صف میں نماز پڑھی، 50 سال تکبیر اولا نہیں ضائع ہوئی. اب ان کے مقابلے میں پھر ہم گناہ گار ہیں یا نہیں؟ ہمارا تقوی، ہماری پرہیزگاری، ہماری بزرگی ان بزرگوں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی؟ اس لیے جب اللہ والے کہتے ہیں نا ہم گناہ گار ہیں، اگرچہ وہ ہمیں تو نیک نظر آتے ہیں، وہ اپنا موازنہ پہلے نیکوں کے ساتھ کرتے ہیں.
ان کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں ہم تو گناہ گار ہیں. لہذا یہ جھوٹ نہیں ہوتا، عاجزی بھی ہے اور جھوٹ بھی نہیں. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اخفائے حال اس کو پسند فرماتے تھے. دوسرا جو آپ کی سیرت میں بہت زیادہ وصف نظر آتا ہے وہ ہے لقمہ حلال. آپ اس کی بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے. آپ کے ملفوظات میں ہے فعل حرام از نتیجہ لقمہ حرام است. اگر تو کوئی گناہ کرے تو سوچ میں نے رزق حرام کہاں کھایا ہے کہ یہ اس کا نتیجہ نکلا ہے. یہ حضرت خواجہ باقی باللہ کے ملفوظات میں سے ہے، فعل حرام از نتیجہ لقمہ حرام است. جب تو کوئی گناہ کرے تو سوچ میں نے کہاں رزق حرام کھایا ہے کہ یہ اس کا نتیجہ میرے سامنے آ گیا. فعل حرام لقمہ حرام کا نتیجہ ہے. آپ کے پاس ایک طالب آیا، اس نے کہا حضرت میں اپنے اندر تاریکی محسوس کرتا ہوں. وہ بڑا صاحب کشف تھا، صاحب نظر تھا، صاحب بصیرت تھا. اس نے کہا جی اپنے اندر دیکھتا ہوں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. آپ نے فرمایا تو نے کوئی رزق حرام استعمال کی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. اس نے غور کیا، اس نے کہا نہیں میں تو بڑی احتیاط سے رزق کھاتا ہوں. آپ نے فرمایا گھر جا کے تحقیق کرو. دوسرے دن وہ پھر آ گیا. اس نے کہا جی سب کچھ حلال تھا، آٹا بھی حلال تھا، نمک بھی حلال تھا، سالن بھی، سب کچھ حلال تھا. میری بیوی نے جو لکڑیاں رکھی تھی نا چولہے میں وہ بغیر اجازت کے رکھی تھی. وہ پڑوسی کی اٹھا لی تھی، اس سے پوچھا نہیں تھا، وہ بغیر اجازت کے تھی. آپ نے فرمایا کہ تو طریقت کے راستے پہ چل رہا ہے، سفید چادر پہ چھوٹا داغ بھی جلدی نظر آتا ہے. اس لیے جو صاف دل ہوتے ہیں ان پہ زیادہ جلدی اثر ہوتا ہے. آپ لقمہ حلال کی بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے. اس دور میں ہمارا کیا حال ہے؟ سردیوں کی راتیں، کتنی شدید سردی ہے جی، شدید سردی ہے پچھلے سالوں کی نسبت. یہ جو مرغیاں آتی ہیں ان کو کمبل اڑا کے لاتے ہیں گاڑیوں میں بٹھا کے. کیا خیال ہے زندہ ہی پہنچ جاتی ہیں دکانوں تک. اس سردی میں جب رات کو پولٹری فارم سے مرغیاں آتی ہیں دکانوں تک تو ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں، ان پر تو پر بھی نہیں ہوتے. کتنے فیصد مرغیاں تو دکان پر پہنچنے سے پہلے مر چکی ہوتی ہیں، اور ان کا پھر ہم خوش ہو کے تکے کھا رہے ہیں، کباب کھا رہے ہیں. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ فکر ہی نہیں کریں گے حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چکن نہ کھائیں، اور اگر کسی بھائی کی دکان ہے تو وہ بھی ناراض نہ ہو، آپ چکن کھائیں لیکن اپنے سامنے حلال کروا کے کھائیں. آپ کو یقین ہو کہ زندہ ہے، اس کو شرعی طریقے سے حلال کیا گیا ہے. پہلے اس کو دیکھ لیں کہ یہ کھانے والا ہے بھی یا نہیں، بیمار ہے نہیں کھانا میں نے. بس تیار چکن کباب آ گئے، ہم شادیوں میں کھا رہے ہیں، اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ میرے دل پہ اثر کیا ہوگا. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے. قوم چسکوری بن گئی ہے، دل مرتا ہے تو مر جائے، ہم چسکا نہیں چھوڑ سکتے، بس زبان کا چٹخارا نہیں چھوڑ سکتے، دل چاہے مردہ ہی ہو جائے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ رزق حلال کی بہت زیادہ اہمیت بیان فرماتے تھے. تیسرا پہلو آپ کی سیرت کا خدمت خلق. آپ نے جب دلی کی طرف سفر کیا لاہور سے تو گھوڑے پہ آپ لاہور سے نکلے، 2-4 درویش ساتھ ہیں، دیکھا آگے ایک بوڑھا شخص پیدل چل رہا ہے. سواری روکی، بابا جی کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا جی دلی جانا ہے. آپ نے فرمایا بڑا لمبا سفر ہے، پیدل کرو گے؟ اس نے کہا جی پیدل ہی کروں گا. آپ سواری سے اترے، کہا بابا جی آپ سواری پہ بیٹھ جائیں. مریدین حیران ہوئے. آپ نے کہا راستے میں کوئی واقف کار آ بھی گیا نا، میرا نہیں بتانا، خود آپ نے چادر اوڑھ لی.
اپنی سواری اس بوڑھے کو پیش کر دی. خدمت خلق. جب آپ لاہور میں قیام پذیر تھے تو قحط آیا، کچھ عرصہ قحط رہا. قحط کے دور میں کھانے پینے کی چیزوں کی شارٹیج ہو گئی، کھانے پینے کی چیزیں دستیاب نہیں تھی، مشکل سے ملتی تھی. تو جب آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا آپ ایک لقمہ لے لیتے، فرماتے جاؤ دیکھو جو مسکین ہے، فقیر ہے، جس کے گھر کھانا نہیں اس کو دے آؤ. مریدین کہتے کل بھی آپ نے نہیں کھایا تھا، آج تو کھا لیں. فرماتے میرے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا جب میں یہ سوچتا ہوں کہ رسول اللہ کی امت بھوکی ہو اور میں کھانا کھا رہا ہوں. آپ اپنے سامنے سے دسترخوان سے کھانا اٹھا کے فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے. قحط کے زمانے میں کبھی آپ نے سیر ہو کے کھانا نہیں کھایا، ایک لقمہ لیتے، دو لقمے لیتے، پانی پی لیتے، کھانا غرباء میں تقسیم فرما دیتے. قرآن کہتا ہے صحابہ کرام کی یہ شان تھی کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. آج خود غرضی کے اس دور میں صوفیاء کا کردار زندہ کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے ایثار اپنایا ہے. جو لوگ آپ کا دل تنگ کرتے تھے نا، آپ ان کے لیے بھی دعا فرماتے تھے. یہ بھی خدمت خلق کا یہ ایک پہلو. کھانا کھلانا خدمت خلق، کسی کو اپنی سواری دے دینا یہ کیا ہے؟ خدمت خلق. رات تہجد کے لیے آپ اٹھے، آپ کے کمبل پہ بلی آ کے بیٹھ گئی، آپ تہجد پڑھ کے آئے، دیکھا کمبل پہ بلی سو گئی ہے، آپ ساری رات کمبل کے بغیر ہی بیٹھے رہے. تہجد کے بعد فجر تک کمبل کے بغیر ہی بیٹھے رہے، ایک جانور کے آرام میں خلل نہ آئے. اس قدر خدمت خلق کا جذبہ آپ کے دل میں تھا. تو یہ خدمت خلق کے چند پہلو میں نے بیان کیا. اپنا کھانا دوسروں کو کھلا دینا، اپنی سواری کسی کو پیش کر دینا، دوسرے کے آرام کا خیال کرنا. جہاں یہ سارے کام خدمت خلق ہیں، وہاں دشمن کی خیر مانگنا یہ بھی خدمت خلق ہے. بڑا مشکل کام ہے، کہنے کو آسان ہے، لفظ بولنا آسان ہے، پر جہاں بد دعا دینے کا مقام ہو وہاں دشمن کو دعا دینا یہ درویشی ہے. یہ درویشی ہے کہ جو بد دعا کا مستحق ہے آپ اسے دعا دے رہے. حضرت خواجہ باقی باللہ خدمت خلق کے اس مقام پر فائز تھے کہ اگر کوئی آپ کا دل دکھاتا تو آپ دعا کرتے یا اللہ اس کا دل راضی فرما دے، جس نے میرا دل دکھایا اس کا دل راضی کر دے. جو محروم رکھتا آپ دعا کرتے یا اللہ اس کو عطا کر دے. حضرت خواجہ باقی باللہ دشمن کی خیر مانگ رہے، اور یہ بلند ترین مقام ہے انسانی اخلاق اور اقدار کے حوالے سے. آپ کی کرامات میں سے بڑی مشہور کرامت ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف اس کا تھوڑا سا اشارہ ہی کر رہا ہوں. آپ کے پاس مہمان آ گئے، رات کا وقت تھا، لنگر خانے میں کھانا کوئی نہیں تھا. آپ نے ایک نان بائی کو بلایا، تنور پہ روٹیاں پکانے والے کو، فرمایا مہمان آ گئے ہیں، کوئی کھانا ہوگا؟ اس نے کہا حضرت آپ فکر نہ کریں، مہمانوں کو بٹھائیں، کچھ گفت و شنید کریں، میں کھانا بنا کے لے آتا ہوں. نان بائی گیا، تنور جلایا، روٹیاں پکائیں، کھانا تیار کیا. آپ مہمانوں سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ کھانا لے آیا، آپ نے مہمانوں کو کھانا کھلایا، خوش ہوئے کہ نان بائی نے خدمت کی ہے میرے مہمانوں کی. مہمان چلے گئے. دوسرے دن آپ نے اس نان بائی کو بلایا، اس روٹیاں پکانے والے کو بلایا، فرمایا کل تو نے میرا دل خوش کیا، میرے مہمانوں کی خدمت کی ہے، مانگ کیا مانگتے ہو؟ اس کو بھی پتا تھا کن سے مانگنے لگا ہوں. اس نے بھی یہ نہیں کہا 8 روٹیاں ہیں اور اتنا سالن ہے تو 40 روپے بنتے ہیں. اس نے بھی یہ نہیں مانگا. اس نے کہا حضرت اپنے جیسا بنا دے، اپنے جیسا بنا دے. آپ نے اس کو سمجھایا، فرمایا جو انوارات میرے دل پہ برس رہے ہیں تیرے دل کی طرف منتقل کروں تو تیرا دل برداشت نہیں کر سکتا. میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. 100 واٹ کا بلب ہو، 1000 واٹ کی پیچھے سے بجلی آ جائے، بلب تو فیوز ہو جائے گا.
آپ نے فرمایا کہ تو برداشت نہیں کر سکے گا، کافی اس کو سمجھایا، اس نے ایک ہی اسرار کیا، اس نے کہا حضرت آپ کچھ دینا چاہتے ہیں نا تو آج توجہ اتحادی دیں۔ ایک ہوتی ہے توجہ انعکاسی، عام طور پر سلاسل میں یہی دی جاتی ہے توجہ انعکاسی، کہ مرشد کے دل میں جو اللہ اللہ کا فیض ہے اس کا عکس مرید کے دل میں ڈالتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ توجہ اتحادی دے کے اپنی روح کے ساتھ اس کو ملا کے پیش کریں خدا کی بارگاہ میں۔ توجہ اتحادی ہر مرشد دے نہیں سکتا، ہر مرید لے نہیں سکتا۔ نان بھائی نے عرض کیا حضور مجھے توجہ اتحادی دیں، یعنی اپنے جیسا بنا دیں، میری چال ڈھال آپ جیسی ہو جائے، میری بول چال آپ جیسی ہو جائے، میرے فکر و خیال آپ جیسے ہو جائیں، میری پسند ناپسند آپ جیسی ہو جائے، جو چیزیں آپ کو پسند ہیں وہ مجھے پسند ہوں، جو آپ کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہ رہے، مجھے اپنے جیسا بنا دیں، مجھے بھی باقی بلا بنا دیں۔ جب اس نے اصرار کیا آپ نے توجہ دی، مراقبہ کروایا، ذکر اللہ کروایا، توجہ اتحادی دی۔ جب آپ کے حجرے سے وہ مرید باہر نکلا ہے کوئی فرق نہیں کر سکتا تھا، اس نان بھائی کی چال ڈال خواجہ باقی باللہ کی طرح ہو چکی تھی۔ وہ اس پہ خواجہ صاحب کا رنگ اس طرح چڑھا کہ بولتا بھی آپ کی طرح، چلتا بھی آپ کی طرح، بیٹھتا بھی آپ کی طرح، ایسا رنگ چڑھ گیا۔ بس فرق یہ تھا کہ خواجہ صاحب ہوش میں تھے، وہ جذب میں تھا، وہ اس ایسی کیفیت میں تھا کہ مجذوب ہو گیا۔ خواجہ صاحب نے توجہ اتحادی دی، آپ اس بلند مرتبے پر فائز تھے۔ اس نان بھائی نے کیا کیا تھا جو اتنا بڑا فضل ہوا ہے، کرم ہوا ہے؟ جی چند روٹیاں ہی تو پکا کے دی تھی، کچھ سالن ہی تو پکا کے مہمانوں کو دیا تھا۔ اب ذرا دل تھام کے مجھے بتائیں، ایک ولی کی کوئی خدمت کرے، ولی اتنا نواز رہے ہیں، صدیق اکبر نے تو سارا گھر ہی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ میرے آقا کریم نے صدیق اکبر پہ کتنا رنگ چڑھایا ہوگا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ جو معنا کا لفظ ہے اس میں میرے آقا کریم نے حضرت صدیق اکبر کو ان کے مقام سے اٹھا کے اپنے ساتھ معیت الہیہ میں شامل کر کے فرمایا ان اللہ معنا، ابو بکر دیکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو معراج کروا دی ہے حضور نے۔ نان بھائی نے تھوڑی سی خدمت، ایک رات خدمت کی ہے، اتنا فضل ہو گیا۔ ایک ولی نے اتنا کرم کیا تو اللہ کے نبی نے یار غار پہ کتنا کرم کیا ہوگا۔ یار غار نے تو ساری زندگی ہی حضور کی خدمت میں گزاری۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعلق بھی اسی سلسلہ صدیقیہ سے تھا، اور صدیقی فیض ہی تقسیم کرنے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے تھے۔ اور صدیقی فیض کی ایک جھلک، ایک پہلو جسے ابھی آپ سن رہے تھے صاحبزادہ محمد فیضان عالم صاحب سے، کہ یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میں نے حضور کو راضی کرنا ہے۔ پنجابی میں پیر بلے شاہ قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ پنجے وقت پڑھے نمازاں تنو لوکی آکھن نمازی، جنگ کر کے تو گھر جت آئیوں تنو لوکی آکھن غازی، چڑھ انصاف دی کرسی بیٹھوں تنو لوکی آکھن قاضی، بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا جے تو یار نہ کیتا، جے تو یار نہ کیتا۔ علامہ اقبال نے اسرار خودی میں اپنے خواب بیان کی ہے، من شب صدیق را دیدم بخواب، گل ز خاک راہ او چیدم بخواب۔ کہتے ہیں ایک رات میں خواب دیکھتا ہوں صدیق اکبر میرے گھر تشریف لا رہے ہیں، میں آپ کے راستے میں پھول بچھا رہا۔ یا اللہ جس نے اس پہ محبت سے سبحان اللہ کہا، اس کے گھر بھی صدیق اکبر کی آمد ہو جائے۔
من شب صدیق را دیدم بخواب گل سے خاک راہ اونچیدم بخواب. اقبال کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ صدیق اکبر میرے گھر آ رہے ہیں، میں آپ کے راستے میں پھول بچھا رہا ہوں. صدیق اکبر میرے پاس تشریف فرما ہوئے، میں نے دین کے بارے میں چند سوالات کیے، میں پوچھ رہا ہوں، آپ بتا رہے ہیں. کچھ دیر بعد آپ اٹھ کے واپس تشریف لے جانے لگے. آپ نے فرمایا اقبال اب میں چلتا ہوں. میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا بس ایک جملے میں مجھے سمجھا جائے دین کس چیز کا نام ہے، دین کس چیز کا نام ہے. اقبال کہتے ہیں مجھے کیا جواب دیا حضرت تاجدار صداقت نے. فرمایا مانائے حرفم کنی تحقیق اگر بنگری بادیدائے صدیق اگر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی. اگر تو سمجھنا چاہتا ہے کہ دین کسے کہتے ہیں تو بس حضور کو راضی کر لے. اگر ابو بکر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو دین کیا ہے، قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی. تو حضور کو راضی کر لے، حضور راضی ہوں گے، خدا تیرے اوپر راضی ہو جائے گا. بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا جے تو یار نہ کیتا، جے تو یار نہ کیتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس محور کے گرد گھومتی ہے. حضور نہ ناراض، حضور راضی رہے. بلال حبشی کو خریدا تو کس لیے؟ حضور راضی ہے. کیا خیال ہے جو اپنی زندگی میں یہ مقصد بنا لے، مشن بنا لے میں نے حضور کو راضی کرنا ہے، اللہ پھر اس کو کبھی پریشان ہونے دے گا؟ پھر اللہ کیسے اس کو راضی فرمائے گا؟ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ مشرب صدیق اکبر کے حامل تھے. آپ کابل چھوڑ کے دلی آئے ہیں تو حضور کو راضی کرنے کے لیے، حضور کا دین یہاں پہنچانے کے لیے، لوگوں کے دلوں پہ اللہ اللہ کا نام نقش کرنے کے لیے. 25 جمادی الثانی 1012 ہجری 1603 عیسوی. بعض روایات کے مطابق ظہر کی نماز پڑھ کے آپ بیٹھے ہیں، بعض کے مطابق عصر کی نماز پڑھ کے آپ بیٹھے ہیں. اللہ 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 کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن آپ ذکر خفی فرماتے تھے، آپ ذکر جہر نہیں فرماتے تھے. اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں کہ روح بدن سے پرواز کر گئی. نام تو تھا ردی الدین محمد باقی. یہ باقی باللہ کیسے مشہور ہوئے ہیں؟ مولانا روم کہتے ہیں اللہ اللہ گفت اللہ می شود، این سخن حق است باللہ می شود. اللہ اللہ اتنی کر کہ تیرے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ جائے، اللہ اللہ اتنی کر کہ تجھے اللہ کا قرب مل جائے. حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں، اللہ کریم نے فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں پھر آنکھیں اس ولی کی دیکھنا میرا ہے، کان اس کے سننا میرا ہے. یہ ہے مقام باقی باللہ. بندہ رب کے رنگ میں رنگا گیا، بندے پہ رب کا رنگ چڑھ گیا. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. جب اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے پھر آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو اللہ کو پسند ہے، پھر کان وہی سنتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے. جب اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے پھر زندگی اللہ کے ساتھ گزرتی ہے. بس اللہ کے ساتھ جینے کا ڈھنگ سیکھ لینا یہ سلوک ہے. لیکن یہ بقا باللہ کی منزل بعد میں آتی ہے، پہلے ہے فنا فی اللہ. فنا پہلے ہے بقا بعد. فنا پہلے ہے بقا. بیج اگر زمین کے اندر چھپے ہی نہ تو پودا کیسے نکلے گا؟ بیج پہلے اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، مٹی کے اندر چھپ گیا، لیکن پھر اس چھپے ہوئے سے تنا نکلتا ہے، پھر اس پہ پھول کھلتے ہیں. اگر جہالت فنا ہی نہیں ہوگی تو علم کیسے آئے گا؟
جہالت اور علم اکٹھے ہوتے ہیں ذہن میں کہ بندہ کسی چیز سے جاہل بھی ہو اور اس چیز کا عالم بھی ہو، یا تو جاہل ہوگا یا عالم ہوگا، یعنی ایک چیز کا اسے یا تو پتہ ہوگا یا پتہ نہیں ہوگا۔ تو جب جہالت فنا ہوگی علم آ جائے گا، جب گناہ مٹیں گے، گناہ دور ہوں گے، نیکی آ جائے گی۔ اسی طرح جب خواہشات نفسانی مٹ جائیں گی پھر اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو اپنے ارادے، اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے آگے فنا کر دینا، یہ پہلے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے خاص دروازے کھول دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس میں بھی نفی پہلے ہے اور اس بات بعد۔ لا الہ الا اللہ، جی میں پیارا راضی ہوئے، مرضی ویک سجن دی، جے تو مرضی اپنی لوڑے اے گل کدے نہ بن دی۔ میں ان الفاظ پہ ہی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ نماز جمعہ کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہم ہدیہ نیاز اور مغان عقیدت ختمات شریفہ پیش کریں گے، تمام احباب اس میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیوزات و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔